تم کو مدار اس پر کرے اپنا، اسی کا سبق سنانے کے لیے، اسی کی طرف دعوت دینے کے لیے، اسی کی طرف پکارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ہر دور میں کتابیں نازل فرمائی اور کسی نہ کسی نبی اور رسول کا ہر علاقے اور خطے کے لیے انتخاب فرمایا۔ اسی پر ہمارا ایمان۔ دنیا میں قومیں آئیں، لِكُلِّ قَوْمٍ أَجَلٍ، ہر قوم کے لیے ایک مقررہ مدت ہے۔ اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب اس کا وقت اجل آ جاتا ہے، وقت مقرر، تو وہ ایک گھڑی نہ آگے ہو سکتے ہیں نہ ایک گھڑی پیچھے جا سکتے ہیں۔ ہر قوم کی ایک مدت متعین ہے، چاہے وہ ان کو گناہ کرتے ہوئے ڈھیل کی مہلت ہو، ان کی عمر کی مدت ہو، ان کی بادشاہت کی مدت ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے۔ جب ان کا وقت آ جاتا ہے، کسی سے عزت چھیننا ہوتی ہے تو چھین لی جاتی ہے، اور کسی کے سر پہ عزت کا تاج سجانا ہوتا ہے تو لاکھوں مخالفتوں کے باوجود، ہزاروں سازشوں کے باوجود، لاکھوں کوششوں کے باوجود، چاروں طرف دشمنوں کے جمگٹے کے باوجود اس کی عزت سر پر رکھ دی جاتی ہے۔ یہ ہے کون ذات؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے ہر دور میں اپنے بندوں کے پاس اپنا پیغام بھیجا۔ یہ پیغام کبھی شیس علیہ السلام انسانوں کو سنا رہے تھے، یہ پیغام کبھی ادریس علیہ السلام دعوت دے رہے تھے۔ آج سے ایک ہفتہ پہلے سے جو اس جلسے کی دعوت چل رہی تھی، میں ان بیٹیوں کو، ان ماں کو، ان بہنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تمہارے قدم جب گھر سے نکلے دوسری بہنوں کو دعوت دینے کے لیے، تو یہ قدم ناچ گانے کی محفل کی طرف دعوت دینے کے لیے نہیں تھے، یہ قدم کودنے، پھاندنے اور اچھلنے اور شیطان کو راضی کرنے کے لیے نہیں تھے۔ یہ دعوت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی، یہ دعوت تھی قرآن کی طرف، یہ دعوت تھی ایمان کی طرف، یہ دعوت تھی رسول اکرم کے پیغام کی طرف، یہ دعوت تھی اپنی آخرت کے بنانے اور اپنی دنیا کے سنوارنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ کارنامہ لکھ لیا۔ ہم اور آپ یہاں خود نہیں بیٹھے، کسی نے بٹھایا ہے، ہم خود نہیں آئے۔ جب جگر مراد آبادی، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے شاعر تھے لیکن ساتھ میں شرابی بھی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے ایک لمحے میں، ایک جھٹکے میں توبہ نصیب فرما دے اور وہ توبہ کر کے وقت کا ولی بن جائے۔ بس اچانک دل میں خیال آیا کسی اللہ والے کی صحبت میں جانے کا۔ اس زمانے میں چرچا تھا حضرت تھانوی علیہ الرحمہ۔ اجازت چاہیے، اجازت مل گئی، اور اس شرط کے ساتھ اجازت چاہیے کہ حضرت یہ ظالم جو میرے منہ سے لگی ہوئی ہے، اسے چھوڑ نہیں سکتا، ایک دن بھی اس سے غافل نہیں رہ سکتا۔ اجازت ہوگی کیا مجھے؟ وہاں بھی میں کشی کی۔ آپ نے فرمایا وہ خانقاہ تربیت گاہ اصلاح کا ادارہ ہے، وہاں تو اجازت نہیں ہوگی، اس کے علاوہ جو چاہے تمہاری اپنی مرضی ہے۔ اس شرط کے ساتھ جگر مراد آبادی پہنچتے ہیں حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی خدمت میں۔ مگر یہ شرط تو لگا دی تھی، مگر وہاں جرأت کہاں ہو سکتی تھی؟ ابلیس وہاں یہ کام کہاں کرا سکتا تھا؟ وہاں محض سگریٹ نکالا، رات کے 2 بجے جب تہجد کا وقت تھا، اس وقت سگریٹ پی رہے تھے، اور خانقاہ میں حضرت تھانوی لمبے قدموں سے تشریف لا رہے تھے۔ حضرت تھانوی کو دیکھ کر جگر صاحب نے سگریٹ بجھا دیا۔ اسے آج بہت سے شریف نوجوان
اعلیٰ گھرانے کے نوجوان، علماء کی عزت کرنے والے، ہم جیسوں کی قدر کرنے والے بیڑی یا سگریٹ پیتے ہوں اور ہم ان کے پاس پہنچ جائیں تو فوراً اسے وہ پیر کے نیچے مسل دیتے ہیں کہ حضرت کے سامنے کیا میں سگریٹ پیوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عادت پسند آتی ہے۔ حضرت تھانوی نے کہا جگر صاحب کوئی بات نہیں، اگر آپ سگریٹ پی رہے تو پی لیجئے، مگر سگریٹ بجھا دیا، پیروں کے نیچے مسل دیا۔ اس وقت جگر مراد آبادی نے جو شعر کا حضرت تھانوی کے یہاں، وہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، پورا واقعہ نہیں وہ تو آپ نے سنا ہوگا اور علماء نے آپ کو سنایا ہوگا۔ حضرت تھانوی کو دیکھ کر انہوں نے کہا تیری طلب بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے، تیری طلب بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے۔ حضرت نے فرمایا اگر اشرف علی کسی کو کسی شعر پر انعام دینے کا قائل ہوتا تو اے جگر میں تمہیں آج شعر پر انعام دیتا۔ تو آج کی یہ محفل اور یہ مجلس جو دین کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں میں یہ بات ڈالی۔ یہاں چند نوجوان پلاٹنگ کر رہے ہیں اور انہوں نے یہاں اس جگہ کو خریدا ہے، آنکھوں میں مستقبل کے خواب ہیں، سنہرے سپنے ہیں، ترقی کا چاہت اور ارادہ ہے، آرزو ہے اپنی دنیا کی تجارت کے بڑھ جانے کی۔ یہ آرزو کوئی غلط نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے، نامراد نہیں ہے، چونکہ ہمارا نبی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم